بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قابل صد عز و مقام دوستو، بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، آج کی نشست میں قرآن حکیم کا بہت کم سبق ہم سیکھنا چاہیں گے. شب براءت کو، جیسے کہ آج بھی شب براءت ہے، تو گزشتہ کئی سالوں سے آپ احباب کے علم میں ہے کہ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچوں کی دنیا میں قرآن حکیم کا لگاؤ پیدا کرنے کے لیے مقابلہ حسن قرات کروایا جاتا ہے، اور ان کے سینوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ جلانے کے لیے مقابلہ نعت خوانی بھی کروایا جاتا ہے، اور انہیں مذہبی تعلیمات اور معلومات سے آگاہی دینے کے لیے مقابلہ تقریر بھی کروایا جاتا ہے. اس سے قرآن حکیم کی لگن، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا احساس اور اپنے مذہبی معاملات اور معلومات کی سمجھ اور بوجھ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عطا فرما دے گا، ہماری دعا ہے. اور ایسے ہی آج جب کہ شب براءت کا یہ عظیم الشان موقع اور نور پرور موقع ہے، ہر صاحب کا یہ ذاتی دل بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ اللہ کے سامنے روئیں، کچھ گڑ گڑائیں. آج تقدیریں پورے سال کے لیے فرشتوں کے حوالے کی جانے والی ہیں. اس محفل میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اگلے سال نہیں ہوں گے، فیصلے ہو چکے کہ ان کا یہ آخری سال ہے. اور اس محفل میں کتنے اور لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی کئی سالوں اللہ کے گھر میں بندگی بجا لانے کے لیے آتے رہیں گے. کئیوں کو اللہ بیماریاں دے کر آزمائے گا، کئیوں کی بیماریاں اللہ ختم فرمائے گا. آج کی رات بہت سارے گرے ہوئے مسلمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین کی رحمت سہارا دے کر اٹھان عطا کرے گی، اور کئی ایسے ہوں گے جو اٹھے ہوئے ہوں گے لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش انہیں گرا کر کے رکھ دے گی. الغرض آج کی رات روحانی دنیا میں اور فرشتوں کے علم میں کائنات بھر میں انقلاب کی رات ہے. کچھ سے کچھ ہو جانے والا ہے. تو اس سلسلے میں میں سبق بہت کم کروں گا تاکہ آپ اپنی منشا کے مطابق تلاوت بھی کریں، تلاوت سنیں، نعت پڑھیں، نعت سنیں،
درود و سلام پڑھیں، ذکر اذکار کریں، خاص کر کے موقع با موقع وقفہ وقفہ ڈال ڈال کر رات بھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ضرور کریں۔ میں انشاءاللہ آج دل رکھتا تھا، لیکن میں نے کہا چلو عنوان کہیں لمبا نہ ہو جائے، کہ میں آج وہ باتیں بھی آپ کے سامنے لاتا کہ جن باتوں کی بنیاد پر تقدیر بندے کی بدل جاتی ہے، تو پھر میں آپ کو وہ عنوان نشاندہی کرتا کہ آج رات ہم یہ کام بھی کریں، تاکہ تقدیر جب کہ بدل ہی رہی ہے تو اگر وہ ہمارے حق میں اچھی نہیں ہے تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری وہ تقدیر اچھی فرما دے، تو اسے میں کسی اور شب برات کے لیے مؤخر کر دوں گا۔ آج جب کہ درس قرآن کی نشست بھی ہے، اتنے سارے مقابلوں کی نشست بھی ہے، تو پھر وہ تفصیلی عنوان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے اجتناب کرنا چاہا۔ آئیے سلسلہ وار جو اسباق ہمارے آگے بڑھ رہے تھے انہی میں سے ایک اور دو سبق سیکھنے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہ جو دانا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، قرآن حکیم جنہیں دانا، عقل مند اور دانش مند کہتا ہے، ان کی پہچانیں اور علامات بیان ہو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ برے حساب سے بڑا ڈرتے ہیں۔ جو عقل مند ہیں انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارا حساب کہیں برا نہ ہو جائے۔ یہ سبق کا حصہ چونکہ گزشتہ کئی سبق پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، صرف اشارہ دوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ برا حساب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دربار میں ہم نے جو کیا یا جو ہم سے ہوا وہ اللہ حساب تو لے گا، تو وہ تو کچھ خوش قسمت ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب ہی کے جنت میں داخل فرما دے گا، لیکن اکثر تو یہی ہے کہ حساب لیا جائے گا تو حساب میں اچھا حساب کون سا ہے اور حساب میں برا حساب کون سا ہے؟ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے پھر سے دوہرا دیتا ہوں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قول مبارک۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، اور حوالہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کا ہے۔ امام سیوطی نے حضرت ابراہیم نخعی کی بیان کردہ تفسیر کو ذکر کیا اور ارشاد فرمایا وہ حساب اچھا حساب ہے کہ جب حساب لیا جا رہا ہو تو اللہ بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی درمیان میں معاف فرما دے، ان کا پوچھے بھی نہ، ان کا تذکرہ بھی نہ کرے اور معاف کر دیے جائیں۔ یہ حساب بڑا اچھا حساب ہے، اور وہ حساب کہ اللہ حساب لے اور بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر گناہ کا حساب بندے سے لیا جائے، یہ حساب بڑا برا حساب ہے بندے کے حق میں۔ یہ تو اللہ کے عذاب کو گویا آواز مارنے والا حساب ہے۔ آج کی رات ہم اس دعا سے اپنی شب بیداری کا آغاز کریں گے۔ اے اللہ تعالیٰ، آج ہم قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی برکت سے ہمیں برے حساب سے بچا کر تو اچھا حساب عطا فرما دینا، جس میں بڑی معافیاں ہیں، جس میں بڑی نرمیاں ہیں۔ اور ویسے بھی ہم کون ہیں کہ ہمیں اپنا حساب پتہ نہیں؟ ہم تو خود اپنا حساب جانتے ہیں کہ اگر عدل پر سلسلہ آ پہنچا تو ہمارا رزلٹ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ نتیجہ بڑا خطرناک سا ثابت ہو جائے گا۔ تو برے حساب سے ڈرنا یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے عقل مند بندوں کی ایک نشانی ہے جو قرآن پاک نے ارشاد فرمائی ہے۔ آج کا میرا سبق کیا ہے؟ جو صرف ایک ہی ہوگا اور اس میں 2 4 5 باتیں سمجھنے کے حوالے سے ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بھی عقل مند ہے جس میں یہ چیز ہے، کون سی؟ الذین صبروا، وہ صبر کرتے ہیں۔ اور صبر بھی کیسا؟ صبر کی بڑی قسمیں ہیں، تو صبر کی قسموں میں سے وہ کون سا صبر کرتے ہیں؟ فرمایا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کو راضی کرنے والا صبر کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی رضامندی تلاش کرنے والا صبر کرتے ہیں۔ بس یہ آج کا سبق ہوگا جو ہم سیکھنا چاہیں گے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو صبر کرتا ہے
اور صبر بھی اللہ کی رضا والا کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی والا صبر کرتا ہے۔ آئیے میں ایک بات تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ صبر کی ہماری شریعت پاک میں، حضور کے دین مبین میں صبر کی کتنی قسمیں ہیں۔ یاد رہے کہ ایک صبر وہ ہے جو ہم جانتے ہیں، آپ بیمار ہو گئے تو واہ ویلا نہ مچانا، بس صبر کے ساتھ خاموش ہو جانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اچھا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو شور شرابہ نہ کرنا، تو سر جھکا دینا، مولا جو تو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ صبر کی وہ قسم ہے۔ ہمارے مال میں نقصان ہو گیا، ہمارے بچے بیمار ہو گئے یا کچھ مر گئے، تو گھر گر گیا یا کوئی بھی ہماری جان میں نقصان واقعہ ہو گیا، تو یہ صبر کی قسم وہ ہے جو ہم جانتے ہیں۔ حاصل جس کا کیا ہے، کسی طرح کی بھی پریشانی آ جائے تو بندہ صبر کر لے، شور شرابہ نہ کرے، واہ ویلا نہ مچائے، تو یہ صبر کی ایک قسم بن جاتی ہے۔ صبر کی دوسری قسم جسے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں الصبر علی فعل العبادات، کہ یہ جو نماز پڑھنا ہے، کب دل کرتا ہے کہ نماز پڑھی جائے، تو دل چاہتا ہے کہ نہ پڑھی جائے، بندہ گھونٹ بھر ہی لے اور صبر کر کے اپنے آپ کو صبر پر پابند کر کے کہہ دے کہ تو مان یا نہ مان، میں نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ جو عبادات پر بندہ قائم رہے، یہ بھی بڑے جگر گردے کی بات ہے، یہ بھی بڑے صبر کی بات ہے۔ یہاں کئی لوگ اس صبر میں پھسل جاتے ہیں۔ صبر کی تیسری قسم آپ نے کون سی ارشاد فرمائی کہ علی ترک المعاصی، بندے کا دل چاہتا ہے ہر گناہ کروں، لیکن حکم ہے کہ صبر کر، نہ کر، صبر کر، یہ گناہ نہ کر۔ بندہ چاہتا ہے میں برائی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، لیکن شریعت کہتی ہے صبر کر، نہ دروازہ کھٹکھٹا برائی کا۔ اندر سے شیطان انسان بولتا ہے کہ فلانے فلانے معاملے میں رسول اللہ کی نافرمانی کر لے، شریعت فرماتی ہے صبر کر، ابھی یہ نافرمانی نہ کر۔ تو یہ تیسری قسم کا صبر ہے جو ہماری شریعت پاک میں بیان ہوا۔ الغرض صبر کی یہ تین قسمیں بیان ہوئیں۔ کون سی؟ صبر کرنا چاہیے، یعنی صبر سے عبادت پر قائم رہنا چاہیے۔ کئی بار دل ڈول جاتا ہے، کئی بار توجہ پھسل جاتی ہے، لیکن صبر کر کے قائم رہنا دین پاک پر، صبر کر کے قائم رہنا اللہ کی عبادت پر، یہ پہلی قسم کا صبر ہے۔ اور پھر گناہ کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے انسانی فطرت میں، تو صبر کرنا اور نہ کرنا گناہ کو ترک کرنے پر صبر کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ یہ دونوں قسم کا صبر ملایا جائے تو میرے حضور نے فرمایا یہ بہت بڑا جہاد بن جاتا ہے۔ عبادت کرنا صبر سے، دل نہ بھی چاہے تو پھر بھی صبر سے عبادت کرنا، اور گناہ چھوڑ دینا اور گناہ کرنے سے صبر کرنا، ذرا یہ دونوں مل جائیں تو اس کی طرف رسول پاک علیہ السلام کا یہ جملہ مبارک رہنمائی دیتا ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے تو پلٹ آئے ہیں، اب ہم بڑا جہاد کرنے کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ تو یہ دونوں قسمیں مل جائیں تو اس صبر کو جہاد اکبر قرار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور صبر کی جو تیسری قسم ہے، آج اس پر میں دن کو بھی ایک گھر میں درس حدیث عرض کر رہا تھا، تو ایک حدیث پاک میں نے وہاں سنائی اور وہ میرے آج کے اس سبق کے ساتھ بھی جڑ گئی۔ وہ جو مصیبتوں پر صبر ہے، پریشانیوں پر صبر ہے، اس صبر پر اللہ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، میں آپ کے نام کرنا چاہوں گا، حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کی رات بھئی ہم تو بے بس ہیں نا، اللہ نے جو فیصلہ فرما دینا ہے، جس کو بیمار کرنے کا، جس کو گرانے کا، جس کو پٹخانے کا، جس کو آزمانے کا، تو وہ سال بھر پھر اس کے ساتھ وہ معاملات تو رہنے ہی رہنے ہیں نا۔ تو آج تقدیر کے بدلنے کی پہلی رات ہی میں پورے سال کے لیے وہ ایک سبق سیکھ جائیے گا، جس پر پریشانی آئے، جس پر مصیبت آئے، جس کو مالی نقصان
نقصان اٹھانا پڑے، جس کو جانی نقصان اٹھانا پڑے، آؤ اس سلسلے میں حضور کا قول سنیں۔ قول سننے کے بعد ان مصیبتوں پر صبر سے جم جانا اور سر جھکا دینا کتنا اچھا ہو جائے گا اور کتنا مضبوط ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول للملائکہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہو گئی کہ جس میں حضور فرمائیں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم جاری فرماتا ہے۔ حکم کیا؟ سبق آج بہت کم ہے، میں بالکل ختم کرنے والا ہوں۔ یہ سبق آج کا مضبوطی سے دلوں پر جما لو زندگی بھر کے لیے، جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں۔ آج کا سبق فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اتفاق سے رات بھی کچھ ایسی اور بات بھی کچھ ایسی، یہ تو ایک سما بن گیا اللہ کی طرف سے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی فرشتوں کو حکم جاری فرماتا ہے، انطلقوا الی عبدی، میرے اس بندے کے پاس جاؤ۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے میرے اس بندے کے پاس جاؤ۔ بھئی یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی، کوئی بارش برسانے پر مقرر ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کروانے پر مقرر ہے، کوئی دعائیں سنبھال کر اوپر لے جانے پر مقرر ہے، کوئی درود و سلام لے کر حضور کے دربار میں پہنچانے پر مقرر ہے، کوئی کی ہوئی تلاوت کو محفوظ کرنے پر مقرر ہے، تو کوئی یہاں دائیں کندھے پر مقرر ہے، کوئی بائیں کندھے پر مقرر ہے۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ ان میں سے وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی یہ ہے بیمار کر دو، پریشان کر دو، مصیبت میں ڈال دو، ان فرشتوں کو اللہ حکم ارشاد کرتا ہے انطلقوا الی عبدی، جاؤ میرے اس بندے کے پاس، کیا کرو؟ فصبوا علیہ البلاء، اس پر مصیبتیں انڈیل دو۔ یہ پانی کا گلاس پکڑ کر اسے الٹا کر دیا جائے، اسے عربی زبان میں صب کہا جاتا ہے، الٹا کر دینا تاکہ سارا ہی گر جائے۔ تو اس پر مصیبتیں گرا دو، ایک دو تین یکے بعد دیگرے یہ دب جائے، اتنا اسے پریشان کر دو جا کر۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کے نام، فَيَأْتُونَهُ، فرشتے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، ایک دو تین چار کرتے کرتے بہت سارا نقصان اس کا کر دیتے ہیں۔ کاروبار میں نقصان، پیسوں میں نقصان، مال میں نقصان، جان میں نقصان، گھر کے ماحول میں نقصان، نہ جانے کون کون سا نقصان۔ فَيَصُبُّونَ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ، جو مصیبتیں برستی جاتی ہیں وہ بندہ دبتا جاتا ہے، تو وہ ہولے ہولے دبے دبے بھی کہتا رہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، مولا تیری طرف سے آئی ہے، شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو جو چاہے ٹھیک کرتا ہے۔ وہ نیچے سے الحمدللہ کہتا ہے۔ فَيَرْجِعُونَ، فرشتے ڈیوٹی دے کر اللہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ یا ربنا سببنا علیہ البلاء صبا، اے ہمارے رب ہم نے اسے بڑی مصیبتیں دی ہیں، کما امرتنا، جیسے تو نے حکم دیا ہم نے اسے وہ ساری مصیبتیں دے دی ہیں۔ اب بھائی جملہ سننا، جس کی خاطر میں نے یہ حدیث پاک پڑھی آپ کے سامنے، جملہ سننا۔ فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارجعوا، جاؤ پھر اس کے پاس، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ، وہ جب وہ کہتا تھا نا الحمدللہ مجھے بڑا سونا لگ رہا تھا، اسے جا کے پھر پریشان کرو، وہ پھر کہے الحمدللہ، اسے جا کر پھر ستاؤ، وہ پھر کہے الحمدللہ، اسے جا کر پھر مصیبتوں میں گرفتار کرو، وہ پھر کہے الحمدللہ۔ اب وہ یاد آیا نا جو ہمارا ایمان بنا دیا گیا، ہمارے حضور نے ہمیں یہ ایمان دیا کہ تقدیر پر ایمان لاؤ، تقدیر اچھی ہے تو ایمان وہ لانا آسان ہے۔ اللہ دولت دے، رزق دے، مال دے، جوانی دے، حسن دے، کمالات دے، عزت دے، یہ اچھی تقدیر ہے، اسے ماننا بڑا آسان ہے۔ وہ جو تقدیر کا دوسرا حصہ ہے کہ تم پریشان، مصیبت میں گرفتار، میرے حضور نے کہا اسے بھی مانو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ راز سمجھ آیا نا کہ جسے ستایا جا رہا ہے وہ سمجھتا ہے شاید میں مارا گیا، میں گر گیا، میں لٹ گیا، میں پٹ گیا، لیکن اندر کھاتے راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب یہ الحمدللہ کہتا ہے نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ پھر الحمدللہ کہے۔ جاؤ پھر، بار بار مصیبتیں پلٹ پلٹ کر اس بندے کی طرف آ جاتی ہیں۔ میں کہوں گا رحمت ہی رحمت ہے، یا آنے والی مصیبتیں اس لیے ہیں کہ بندہ صبر کرے، شکر کرے، کہے الحمدللہ، تو یہ کہہ کر اللہ کی محبت میں آ گیا
اور یا پھر آنے والی مصیبتیں بندوں کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. چلو اگر وہ بھی ہو تو بندے کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ادھر ہی مل گیا, اللہ اسے قیامت والے دن صاف ستھرا فرما دے گا. تو آج کی رات میں ہم کہیں گے, اپنے رب سے منت کریں گے, سماجت کریں گے, دعا کریں گے, اے اللہ اچھی تقدیر تو ہی دینے والا ہے, بری تقدیر بنانے والا بھی تو ہی ہے. تو مولا تو لازمی تو نہیں نا کہ ہمیں ستا کر تو پھر ہی خوش ہو جائے, مولا کرم نوازی کر. ہم چھوٹے بندے ہیں, ہم وہ صبر کے اس درجے پر فائز نہیں ہیں, ویسے بھی ہم تیری آزمائش کے قابل ہی کہاں ہیں. تو کرم نوازی کرنا, بغیر آزمائی ہم سے پیار فرما لے, بغیر آزمائے ہی رحمت ہمارے حصے میں ڈال دے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ارشاد ہوا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, وہ لوگ بڑے دانا ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. میں جانتا ہوں کہ میرا یہ والا عنوان ابھی پورا نہیں ہوا ہے, صبر پر مجھے کچھ مزید گفتگو ابھی کرنی ہے, لیکن میرا آج وعدہ میرے دوست نوید کے ساتھ اتنا ہی تھا کہ میں جلدی سے سبق ختم کر کے آپ کو ٹائم دوں گا. ظاہر ہے کہ انہوں نے اچھا خاصا پروگرام آگے چلانا ہے, اللہ اس کا بھلا کرے. جوانوں کی دنیا میں یہ اچھا نوجوان ہے, اور یہ بچوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہے, مہینہ مہینہ تیاری کروانا, ان کی تلاوتیں سننا, ان کی نعتیں سننا, تو مہینہ بھر یہ مہینہ پہلے ہی کمائی شروع کر دیتا ہے. آج آپ کی کمائی تو آج شروع ہوگی, آپ سنو گے, اللہ رب العالمین رحمت عطا فرمائے گا. تو اب آپ ہی کے بچے آپ کے سامنے پیاری پیاری آوازوں میں تلاوت قرآن بھی کریں گے, حضور کی ثنا خوانی بھی کریں گے. لیکن سبق جو میں نے آپ کو بتا دیا, صرف سال بھر نہیں, زندگی بھر یہ ذہن میں رہے کہ اللہ جب مصیبتوں میں ڈالے گا تو میں الحمدللہ کہوں گا. تو میرے حضور فرماتے ہیں اللہ خوش بڑا ہوتا ہے کہ میں نے بندے کو دیکھو پریشانی میں ڈالا, اور یہ پریشانی میں رہ کر بھی مجھے ہی یاد کر رہا ہے. یہ سبق ذہن میں رہے. اور آج کی رات میں جہاں جہاں بھی پہنچوں گا اور جہاں بھی دعا کروں گا, میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا. اور میں آپ سے بھی یہی چاہوں گا کہ آپ بھی جب دعا کریں تو مجھ غریب کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک غائب بندہ کسی دوسرے غائب کے لیے دعا کرتا ہے, بھئی میں اٹھ کر یہاں سے چلا جاؤں گا تو میرے لیے آپ غائب اور آپ کے لیے میں غائب, تو جب ایک غائب بندہ دوسرے غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں ان اسرع الدعاء, یہ دعا اللہ کے دربار میں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے فوت ہوئے والدین کے لیے خصوصاً اہتمام کے ساتھ دعا کریں, اور قبرستان میں اگر ہمت اور توفیق ہو تو ضرور پہنچیں. یہ میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ وہاں پہنچ کر کے ان کے لیے بھی دعا کرنا, اور اپنے آپ کو وہ فکر دینا کہ یہ ہم سے پہلے اس نگر میں آ پہنچے ہیں, ان قریب ہم نے بھی اسی دیس میں آ کر کے تو ڈیرا جما لینا ہے. یہ قبرستان میں جانا, میرے آقا حضور کا فرمان ہے, یہ تمہاری اندر کی نفس کی خواہشات کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وہ جو اندر گناہوں کی ایک بجلی سی لگی ہوتی ہے اور آگ لگی ہوتی ہے, یہ موت کا یاد کرنا اور قبرستانوں میں جانا یہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں, کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں, جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں. اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے. ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا. باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے, اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں
بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو۔ اللہ 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 اللہ